ذی منزلت علماء اہل سنت صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری ڈاکٹر محمد اکرم صاحب قبلہ قادری نوری، شیخ الجامعہ حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا غفران رضا صاحب ازہری و حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ ازہری و دیگر ارباب منبر، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعدوا فی معارج الحق بالتحقیق۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر ساقی حوض کوثر، ہم غریبوں کے سرور و یاور، محبوب داور، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، صاحب انا آتینا کل کوثر، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بہربار میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے تعداد و شمار کے لیے پیدا فرمایا ہے، مجھے گنتی لگانے کے لیے بنایا ہے، میں گنتی لگایا کرتا ہوں، شمار کیا کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں: فرشتے، تم کون کون سی چیزیں گن سکتے ہو اور کن کن چیزوں کا شمار کر سکتے ہو اور کون کون سی چیزوں کی گنتی لگا سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، آسمان سے جتنی بھی بارش کی بوندیں اور قطرات ٹپکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زمین پر جتنی بھی کنکریاں اور ذرات چمکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں: فرشتے، اب وہ کون سی گنتی رہ گئی جس کا شمار تم نہیں کر سکتے؟ عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، آسمان سے گرنے والی بوندوں اور قطرات کا شمار تو کر سکتا ہوں، زمین پر چمکنے والی کنکریوں اور ذرات کا شمار تو کر سکتا ہوں۔ جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا شمار تو کر سکتا ہوں، لیکن یا نبی اللہ، آپ کا امتی آپ کے اوپر صدق دل سے اگر ایک مرتبہ درود پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھ لیجئے درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ اتنی خاموشی کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کو سماعت کر رہے ہیں،
حیرت ہو رہی ہے، بڑی خاموشی تھی، آپ سنے جا رہے ہیں سرے شام سے، اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا مت کریے، ذرا ہنگامہ آرائی میں آ جائیے، اپنے حالات بدلیے۔ جو ٹی ٹی ایس کی یونیفارم ہوتی ہے، ٹناٹن سنی کی جو علامت و نشانی ہوتی ہے، ذرا اسی علامت میں آ جائیے، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کو اس طرح تقریر سماعت کرنا چاہیے، اور اسی طرح سنیے گا۔ بڑی خاموشی تھی، آپ سننے ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر و احسان ہے، ایک عرصے دراز کے بعد آج اس علمی، روحانی، تحقیقی، مذہبی، اسلامک مرکز پر حاضری کی توفیق ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے۔ آمین۔ اور الجامعۃ القادریہ عشرت العلوم میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مولا ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ کو آپ کا بیٹھنا اور آپ کی حیثیت بتا دوں، انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہ جو خاموشی ہے اسے توڑ دیں گے۔ ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات شروع کروں گا، بہت جلد انشاءاللہ ختم کر دوں گا، بس آپ اپنا ماحول بنائے رکھیے۔ جو ابر یہاں سے اٹھا تھا وہ سارے جہاں پہ برسا تھا۔ الحمدللہ پوری دنیا نے بریلویوں سے جلسہ کرنا بھی سیکھا ہے، اور بریلویوں سے جلسہ سننا بھی سیکھا ہے۔ جو لوگ کسی زمانے میں نعت کو حرام کہتے تھے، جو لوگ کسی زمانے میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے کو ناجائز کا فتویٰ دیتے تھے، آج انہی کے جلسوں میں نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سبحان اللہ بھی کہلوائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جو لوگ حرام کا فتویٰ دیتے تھے، دستار بندی کے جلسے کو، نعت پڑھنے کو، علماء کے پڑھنے کو، نعت خانوں کو کہتے تھے یہ شیطان ہے، ناجائز، آج وہ کام خود کر رہے ہیں۔ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے دھرندر جن کے فتوے شائع ہو چکے ہیں، آج انہی کے سامنے بیٹھ کے نعتیں ان کے جلسوں میں پڑھی جا رہی ہیں۔ نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو ابر یہاں سے اٹھا تھا وہ سارے جہاں پہ برسا تھا، جو ابر یہاں سے اٹھا تھا وہ سارے جہاں پہ برسا تھا، اور جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے انہیں وہ کہنا پڑے گا جو آج سے تقریباً 110 سال پہلے بریلی کے احمد رضا کہہ کے گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑے گا جو عبد المبین صاحب اپنے جامعہ سے پیغام دیتے، انہیں اس بات پر اتفاق کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے گا آپ، ایک زمانہ وہ آئے گا، ورنہ اب تک تو انہیں گدھے گھوڑے نہیں پوچھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اہل سنت والجماعت بریلویوں کے روش پہ کام کر کے دیکھا جائے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ذرا مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، اور نرگس و بیلا، چمیلی، جوہی و چمپا، گلاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے پھول ہیں سارے پھولوں کو گن جائیے، گردان جائیے، کہہ جائیے۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، نرگس و بیلا، چمیلی، جوہی و چمپا، گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔
علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، نرگس و بیلا چمیلی، جوہی و چمپا گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 حافظوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے نا حضرت؟ 7 بچوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، جس میں 6 حافظ ہیں اور 1 فضیلت کی دستار ہے۔ سبحان اللہ۔ علم و تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، نرگس و بیلا چمیلی، جوہی و چمپا گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، اور 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 30 پارے قلب کے واہ واہ واہ، جزدان میں محفوظ ہیں، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، سبحان اللہ۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی۔ جامعہ قادریہ عشرت العلوم، بڑے احسانات ہیں اس مدرسے کے، اور بہت سارے شاگرد پھیل چکے ہیں بھارت بھر میں اس مدرسے سے۔ عبد المبین صاحب کی انتھک محنتیں، رات دن کی کاوشوں کا یہ نتیجہ بحمد اللہ عشرت العلوم سے نکل کر کے بچے مرکز اہل سنت بریلی شریف میں پہنچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی بچے یہاں کے بریلی شریف میں زیر تعلیم ہیں، کوئی افتاء پڑھ رہا ہے، فتویٰ سیکھ رہا ہے، تربیت افتاء میں بہت سارے بچے اور بہت سارے فضیلت میں ہیں۔ تو اس عشرت العلوم کا فیضان بحمداللہ دھیرے دھیرے سائبان کی طرح پورے ہندوستان پر پھیلتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ذکر اور فکر کے لمحات، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا اور بہت جلدی ختم کروں گا، ذرا آپ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ آپ کو اسی طرح بولنا ہے، پتہ نہیں ہاتھ آپ کیوں ایسے باندھے، زیادہ سردی لگ رہی ہے، اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے تو پھر انتظام کر دیا جائے گا ہیٹر کا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں حضرت علامہ غفران صاحب ازہری جب سے یہاں تشریف لائے ہیں تب سے مدرسے کا نظام اور زیادہ بدل گیا ہے۔ عبد المبین صاحب نے یہاں تک پہنچایا، اور اس کے بعد حضرت علامہ غفران صاحب عبد المبین، یہ بالکل جدت کے ساتھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے، اور مدرسہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات کے ساتھ اسی طرح سے چاہیے، اور میرا بھی ساتھ دے دیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی، ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی۔ سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، رات بھر اشک کی برسات سے خوشبو آئی۔ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، جلسہ نور کی ہر بات سے خوشبو آئی۔ سو گیا تھا میں مدینے کا تصور لے کر، رات بھر اشک کی برسات سے خوشبو آئی۔ اور یہ کرشمہ ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے کوئی، یہ کرشمہ ہے، کرامت ہے، معجزہ ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ سے خوشبو آئی، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ، اس کو نسبت ہے عظمت قرآن اور صاحب قرآن سے۔ آپ نسبت کا اندازہ تو لگائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اے محبوب ہم کو اس شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں قسم اس شہر کی، قسم ہے اس شہر کی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں شہر سے مراد شہر مکہ ہے،
یعنی اللہ شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے اور قسم یاد فرما رہا ہے، شہر مکہ کی قسم ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب شہر مکہ واقعتاً بہت عظمت والا شہر ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ ہم کہیں گے ہاں واقعتاً مکہ بڑی عظمت والا شہر ہے اور اللہ نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب وہاں کعبہ شریف بنا ہوا ہے، بل یطوفوا بالبیت العتیق، جس کے طواف کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لوگ اپنا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے۔ بڑی عظمتوں والا شہر ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہم کہیں گے ہاں کعبہ وہاں ضرور بنا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت مقام ابراہیم وہاں پر بنا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے ہاں مقام ابراہیم بھی بنا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد آدمی کعبے کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 120 رحمتیں فوراً نازل فرما دیتا ہے۔ کعبے پہ نظر پڑتے ہی اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، حضرات مقام ابراہیم بھی کہیں بنا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم کا حال یہ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حجر اسود کو چومنے کے بعد، کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اگر کوئی آدمی مقام ابراہیم کے قریب آ کر، میرا امتی مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی کہ کعبہ ہے وہاں، مقام ابراہیم ہے وہاں، مطاف ہے وہاں پر، طواف کیا وہاں، سعی کی جاتی ہے وہاں پر، سمجھے، اور وہاں بڑے بڑے مقامات ہیں۔ میں کہوں گا نہیں، اس وجہ سے نہیں اٹھائی وہاں مکہ، وہاں کعبہ ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، اس لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، مطاف ہے، وہاں پہ صفا مروہ، اس لیے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ قسم اس لیے اللہ نے کھائی ہے وہاں اس کا محبوب قدم رکھ رکھ کے چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا محبوب وہاں قدم رکھ کے چلتا ہے، محبوب کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جوتا آپ بھی پہنتے ہیں، نسبت دیکھیں، نسبت سے آدمی عزت والا بھی ہو جاتا ہے، بے عزت بھی ہو جاتا ہے، بے شک۔ نسبت سے عزت بھی ملتی ہے، توہین بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں جوتا جو ہے نا، جوتا آپ مارکیٹ سے خرید کر لائے، آپ نے پہنا، اپنے پیر میں پہن لیا، ہم خرید کے لائے، ہم نے پہن لیا، سمجھے، ہمارے بچے خرید کے لائے، ہمارے بچوں نے پہن لیا، علماء نے پہن لیا، مولویوں نے پہن لیا، یہاں تک کہ مشرکین، کفار، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی جوتا پہنتے کہ نہیں پہنتے بھائی؟ پہنتے۔ جیسے ہی وہ جوتا پیر میں آتا ہے تو آپ کے پیر سے اس جوتے کو نسبت ہو جاتی ہے۔ اب اس نسبت کا اندازہ آپ لگائیں، اگر وہی جوتا جو ہمارے پیر میں پڑا ہو اگر کسی عزت دار کے سامنے ایسے دکھا دیا جائے تو ہنگامے مچ جائیں۔ ایسے اٹھا کے جوتا اگر کسی عزت دار کو دکھا دیا جائے، جھگڑے ہو جائیں، ہنگامے مچ جائیں، واویلا ہو جائے، لاٹھی ڈنڈے چل جائیں، توہین کرتا ہے۔ یہ جوتا ہمارے قدم میں تھا، ہمارے قدم سے لگا تھا، اگر کسی کو دکھا دیا جائے جھگڑا ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم یہی جوتا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں لگا ہوا ہے، یہی جوتا ہے جو نبی کے قدم سے لگ جائے تو قرآن کہتا تحملہ الملائکہ، اس جوتے کو فرشتے اپنے سروں پہ رکھ لیتے ہیں۔ اور جو جوتا ہمارے نبی کے قدموں میں لگا ہے، اس جوتے کے تعلق سے تو بریلی سے آواز آتی ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوتا تو ایک ہی تھا نا، لیکن ہمارے قدم میں آیا تو گھٹ گئی عزت اس کی، اور نبی کے قدم میں پہنچا تو فرشتے اپنے سر پہ اسے اٹھا رہے ہیں۔ تابوت سکینہ میں اور سامان کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی جوتے بھی تھے، قرآن کہتا تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اپنے سر پہ اٹھا کے رکھتے تھے تابوت سکینہ کو۔ آپ دیکھیں گلاس، یہ جو شیشے کا گلاس ہوتا ہے نا، اس گلاس کے اندر بذات خود نہ قابل نفرت کوئی چیز ہے، نہ قابل محبت کوئی چیز ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ گلاس سے محبت کی جائے،
اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، لیکن اگر اسی گلاس کے اندر شراب ڈال دی جائے اور شراب گلاس میں لوٹ دی جائے تو گلاس قابل نفرت ہو جاتا ہے، مومن اس سے منہ تک نہیں لگاتا۔ اس لیے بعض مسلمان غیر مسلموں کے ہوٹلوں پہ چائے اور کھانا پانی اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں کیا پتا کس شرابی نے اپنا منہ لگا کے اس گلاس میں پیا، اس لیے جو ہے وہاں مومن نہیں پیتا وہاں چائے۔ بہت سارے لوگ ہاں اگر ڈسپوزل وغیرہ تو پی لے، بہرحال تو اس گلاس کے اندر اگر شراب لوٹ دی جائے تو وہ گلاس قابل نفرت ہو جاتا ہے، اس سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، چھی چھی کر کے اس کو سامنے سے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اگر اسی گلاس کے اندر آب زمزم لوٹ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمزم شریف اگر اس کے اندر لوٹ دیا جائے تو آدمی کھڑے ہو کر تعظیم کے ساتھ ماتھے سے لگائے گا اور دعائیں پڑھ پڑھ کے اسے پیے گا، حالانکہ ظرف کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ظرف بذات خود نہ قابل نفرت ہے نہ قابل محبت ہے، جو مظروف اس کے اندر پہنچا ہے اس مظروف کی نسبت کی وجہ سے اس نے قابل نفرت بھی بنا دیا اور قابل عزت بھی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزت نسبت عزت بھی عطا کرتے ہیں، توہین بھی کروا دیتے ہیں۔ اور حضرات ہر گھر میں بیویاں ہیں، ہر گھر میں بیویاں ہیں، ہے نا بھائی؟ پوری دنیا میں بیویاں ہیں، ہر شوہر کی بیوی ہے، ہر شوہر بیوی والا ہے، لیکن میرے بھائی کسی عورت کے بارے میں، کسی بیوی کے بارے میں یہ نہیں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گھر میں عورت ملے گی، لیکن عورت فی نفسہ ہی عورت، اس میں کوئی ایسی نسبت کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی قابل عزت چیز نہیں ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے تب تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ حضرات عورت تو ہر گھر میں ملے گی، لیکن ان کی نسبتوں کی وجہ سے اس عورت کی عزت نہیں بڑھتی۔ لیکن وہ عورتیں، وہ بیویاں جو اللہ کے رسول کے پاک بستر پر تشریف لے گئی ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے پاک بستر پر تشریف لے گئی، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں پوری دنیا کی عورتوں میں کوئی بھی عورت تمہارے برابر کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو عورتوں کو نسبت ہوئی ہے نبی سے، عزت ملی ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، اور گلاس کو جو نسبت ملی ہے زمزم کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرات یہ جو جوتے کو نسبت ملی ہے نبی کے قدم کی برکت سے ملی ہے۔ مٹی کو لے لیجئے، ہندوستان کی مٹی ہے، یہ پاکستان کی مٹی ہے، یا افغانستان کی مٹی ہے، یا فلاں شہر کی مٹی ہے، مٹی میں فی نفس ہی کوئی فضیلت نہیں، لیکن جو مٹی مصطفیٰ کے قدم سے لگ گئی، اے مصطفیٰ یہ مٹی تمہارے قدم سے لگ گئی ہے، آپ تو قدم رکھ کے نکل جائیں گے لیکن ہم اس کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے قدم کی نسبت کی وجہ سے سبحان اللہ، ہم اس کی قسمیں اٹھاتے رہیں گے۔ اور آج بھی حضرات پوری دنیا میں جو مٹی سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ مٹی وہی ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا جسم مبارک رکھا ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پہ سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو کسی مذہب کا، سب کا اتفاق ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، بے شک، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے وہ مٹی، جس مٹی پہ مصطفیٰ جان رحمت کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرات تو یہ نسبت ہے آج کے جلسے کو قرآن اور صاحب قرآن سے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ نسبتیں ہمیشہ سلامت رہیں۔ اب میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارا یہاں آنا کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے، آپ یہاں آنے کے بعد خوش ہوں یا آپ ناخوش ہوں، میں ابھی تمہیں بتائے دیتا ہوں، ذرا مچل کے کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ آج کی تاریخ ہے 18 مارچ کو یہ عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔
سرکار فرماتے ہیں نیکی کی دعوت جیسے ہی کان میں لوگوں کے پہنچتی ہے، عشرت العلوم کے اراکین نے، علامہ غفران صاحب نے، عبد المبین صاحب نے، جناب معین الدین صاحب نے یہاں ساری تیاریاں کی، پوسٹر چھاپا اور آپ تک پیغام پہنچا دیا، اور جس دن آپ کے کان میں آواز پہنچی تھی کہ 18 مارچ کو عشرت العلوم کے وسیع و عریض میدان میں دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، جس دن آپ کے کان میں آواز پہنچی تھی اسی دن سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دن سے اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی تھی، اور خدا خدا کر کے وہ دن آیا، اور یہ دن 18 مارچ کا دن ہے۔ آپ اپنے گھر سے نہا دھو کر غسل کر کے کپڑا پہن کے، نیا ہے تو نیا کپڑا پہن کے، دھلا ہوا ہے تو دھلا ہوا کپڑا پہن کے، ٹوپی لگا کر عطر میں بسا کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر سے نکلے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کی مجلس کی طرف اگر میرا امتی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس ذکر کی مجلس تک درمیان میں جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادتیں عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صاحب قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قادری، نعرہ تکبیر۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اور وہاں سے لے کے یہاں تک جتنے شامل ہونے والے حضرات ہیں، ہر شخص کے ایک ایک قدم کے بدلے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا گیا، اور جتنا سب کے لیے ثواب لکھا گیا، سب کو جتنا ثواب ملا سب کے برابر تنہا اسے دیا جائے گا جس نے نیکی کی دعوت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اراکین عشرت العلوم بھی کامیاب ہیں، حاضر ہونے والے بھی کامیاب ہیں اللہ کے فضل و کرم۔ آپ کا یہاں آنا رائے گا نہیں جائے گا، جتنا سب کو ملے گا تنہا اسے ملے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعل ہی، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ نیکی کرنے والوں ہی کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب ہے کیوں آخر؟ اتنا ثواب مل رہا ہے، ہر قدم پہ 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب دیا جا رہا ہے، یہ آخر ہے کیوں؟ آؤ میں تمہیں سناؤں۔ نبی دو جہاں کی ایک حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ ہلکے پڑ گئے بھائی، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تقریر چلتی رہے گی فجر تک، گھبراؤ مت۔ 12:30 بج گئے، 12 بجے ہمارا نمبر آتا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی ہم نے شروع تھوڑی کی تقریر۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ سب ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث پاک سنو، آقا فرماتے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، میرے امتیوں جب تم جنت کے باغ کو جایا کرو، جنت کی سیر کو جایا کرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تم جنت کی سیر کو نکلا کرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دنیا میں جنت کہاں ہے؟ جنت دنیا میں، دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے؟ جنت کا باغ آقا فرماتے ہیں مجالس الذکر روضۃ من ریاض الجنہ، اور بروایت مجالس العلماء روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، میرے رب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں علماء شامل ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہی تو جنت کا باغ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہاں بیٹھے ہو؟ جنت۔ جلدی بولو کہاں بیٹھے ہو؟ عشرت العلوم کی فضاؤں میں بیٹھے ہوئے، لیکن آقا نے مدینے سے سند دے دی ہے آپ اللہ کی جنت میں بیٹھے ہو، اور جتنی دیر تک بیٹھے رہو گے اللہ کی جنت ہی میں بیٹھے رہو گے، اور اللہ کی جنت میں کوئی غم نہیں ہوتا، اللہ کی جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور نکلا، یہ محدث حضرت علامہ عبد المبین صاحب یہ حدیث شریف پڑھاتے ہیں، یہ نکالتے رہتے ہیں نکتے، یہاں سے ایک نکتہ یہ نکل آیا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہ جگہ اللہ کی جنت بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہم اپنے گھر میں ذکر الہی ذکر رسول کریں تو ہمارا گھر بھی جنت بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بن جائے گا نا؟ سبحان اللہ۔ اور جتنی دیر تک کریں گے اتنی دیر تک جنت بنا رہے گا۔
اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھر میں سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ سارے لوگ باری باری ذکر کرتے رہیں گے. مصلی ڈال دیا گیا تھا. ابھی بیٹے کی باری آئی ہے, بیٹا پڑھ کر ذکر کر کے فارغ ہو گیا تو فوراً اٹھا تھا. اٹھنے سے پہلے بیٹی بیٹھ گئی, بیٹی اٹھی تو بیوی بیٹھ گئی, بیوی اٹھی تو بچے بیٹھ گئے, بچے اٹھے تو پوتے بیٹھ گئے, پوتی اٹھے تو پوتیاں بیٹھ گئے. یہ لگاتار ذکر 24 گھنٹہ مسلسل حضرت سلیمان کے گھر میں ہوتا رہتا تھا. لوگوں نے کہا حضرت کے ذکر کا اہتمام کیوں رکھا ہے؟ کہا جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے وہ جگہ جنت بنی رہتی ہے. اور جنت میں جادو نہیں ہوتے ہیں, جنت میں ٹونے نہیں ہوتے ہیں, جنت میں آسیبی خلل نہیں ہوتا ہے. یہ جو کرواتے پھر رہے ہیں نا تعویذ کے, ہمیں تعویذ کر دو, کسی نے ٹوٹکا کر دیا ہے, کسی نے ٹونا کر دیا, کسی نے جادو کر دیا ہے, آسیبی خلل ہم کو ہو گیا, لاؤ حضرت تعویذ لکھ دو. یہ جو تعویذ لکھواتے پھر رہے ہو, اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو تعویذ لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جنت میں کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. جنت میں جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے, جنت میں آسیبی خلل نہیں ہوتا ہے, جنت میں ٹوٹکے بازی نہیں چل پاتی ہے. اس لیے اپنے گھر کو ذکر سے جنت بنا لیجئے. یہ آج کی مجلس سے ثابت ہو گیا حضرات گرامی. اور یہاں آپ اپنے آپ آ گئے, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ آئے ہیں نا. بہت سے ایسے ہیں جو وہاں رہ گئے, جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم کیسے جائیں گے عشرت العلوم کے جلسے میں, ہم کیسے جائیں گے عبد المبین صاحب کی تقریر سننے کے لیے, ہم کیسے جائیں گے غفران صاحب کی دستار بندی میں. ہاں حضرات, یہ جامعہ ازہر سے فارغ ہیں حضرت علامہ غفران صاحب, حضرت علامہ معین الدین صاحب, یہ وہاں سے فارغ ہیں, وہاں سے ان کی دستار بندی ہوئی ہے, وہاں ان کے اچھے نمبرات بھی آئے ہیں دونوں کی. یہ ازہری ہیں دونوں, لیکن آج حاجی صاحب قبلہ کی کچھ محبتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء کے مبارک ہاتھوں سے اعزازی طور پر دستار یہاں آج ان کے سروں پر رکھی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعزازی طور پر آپ حضرات کو یہاں دستار بندی سے نوازا جائے گا. یہ دونوں حضرات یہ ازہری ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے, سارے علماء کو سلامت رکھے. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت سے اپنے آپ کو سمجھتے تھے پڑھے لکھے, وہ نہیں آئے, لیکن جو بیچارے سیدھے سادے تھے, اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتے تھے, وہ آ گئے. بہت سے مالدار پیسے والے جو اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھتے تھے, وہ نہیں آئے, لیکن غریب اس جلسے میں آ گئے. بہت سے طاقت والے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے پہلوان طاقت والا, وہ نہیں آئے, کمزور آ کے بیٹھ گئے. بہت سے بڑی عمر کے نہیں آئے, چھوٹی عمر کے آ کے بیٹھ گئے. حضرات, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنے آپ نہیں آئے ہیں, مدینے والے کے بلانے پر آئے ہیں. سبحان اللہ. میری طلب بھی تو تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی تو تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. تو جب بلایا گیا ہے آپ کو تو نوازا بھی جائے گا, ہے نہیں؟ نوازا کیسے جائے گا؟ سنو, آقا فرماتے ہیں میرے ذکر میں جانے سے پہلے بہت سے لوگ شقی ہوتے ہیں, لیکن ذکر میں پہنچنے کے بعد سعید بنا دیے جاتے ہیں. میرے ذکر میں پہنچنے سے پہلے بہت سے لوگ جہنمی ہوتے ہیں, اور ذکر میں پہنچنے کے بعد جنتی بنا دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ میرے ذکر میں پہنچنے کے بعد بدنصیب ہوتے ہیں, اور میرے ذکر میں پہنچنے کے بعد پہنچنے سے پہلے بدنصیب ہوتے ہیں, اور میرے ذکر میں پہنچنے کے بعد نصیب والے بنا دیے جاتے ہیں. بلایا گیا ہے تو نوازا بھی جائے گا, اور اگر بد نصیبی ہے تو انشاءاللہ آج کے جلسے سے اچھا نصیب لے کر کے انشاءاللہ. نسبت کی بات چل رہی تھی تو یہ بھی ذرا ملاحظہ کرنے, جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, اور دنیا میں کہاں آئے بتائیے, جلدی بتاؤ. شہر سران دیپ میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام, اور سران دیپ کو آج کے زمانے میں لنکا کہا جاتا ہے, سری لنکا. تو سری لنکا میں حضرت آدم تشریف لائے, اور جس پہاڑ پر وہ تشریف لائے تھے وہاں ان کے قدم کا نشان بھی بنا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو پوری دنیا کے باپ ہیں, پوری دنیا کے انسانوں کے باپ, ابو البشر ہے حضرت آدم علیہ السلام. جب دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام, اور ان کی شہرت کے ڈنگ کے بجے 4 دانگے عالم میں, سمجھے, اس وقت کوئی آدمی تو تھا نہیں, اکیلے حضرت آدم تھے دنیا میں.
ادھر اپنی دادی تھی حضرت حوا، ادھر حضرت آدم تھے ہندوستان میں، تو سب طرف آوازیں لگنے لگی اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے زمین پہ، اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے زمین پہ۔ انسان تو تھے نہیں، تو یہ آوازیں جنات میں لگائی گئی، جنات انسان سے پہلے آ گئے ہے نا۔ اچھا، جانوروں وغیرہ میں آوازیں لگائی گئی، جیسے یہ آواز لگی ہے جانوروں نے سنی، سمجھے؟ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، ہرن کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہرن جو ہوتا ہے بکری کی طرح ہوتا ہے ہرن۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی خوشبو اور دنیا کی سب سے زیادہ بہترین مانے جانے والی خوشبو جو ہے وہ مشک نافع کہلاتی ہے، مشک نافع، سمجھے؟ آپ کہیں گے کہ مشک نافع کہاں بنتا ہے؟ کیا قنوج میں بنتا ہے؟ قنوج کی کسی فیکٹری میں بنتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں قنوج میں نہیں بنتا۔ آپ کہیں گے تو مصر کے کسی کارخانے میں بنتا، ہم کہیں گے نہ وہاں بھی نہیں بنتا۔ تو حضرت کہاں بنتا؟ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو آخر کہاں بنتی ہے؟ آپ اندازہ تو لگائیں، دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ناف ہوتی ہے اس کو ٹنڈی کہتے ہیں ہمارے یہاں، تمہارے یہاں بھی ٹنڈی کہتے ہیں؟ جلدی بولو، کیا ٹنڈی والا جو بھی کہتے ہیں، دنی ٹنی جو بھی کہتے ہیں، یہ جو ناف ہوتی ہے نا، ناف، اس میں ہرن کی یہ خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے وہ سنیے۔ یہ ہرن دوڑتا پھرتا ہے، گرمی کی وجہ سے اسے پسینہ آتا ہے، اور پسینہ دھیرے 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 بہ بہ کر یہاں ناف کے پاس آ جاتا ہے، یہاں اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے پیروں سے جو جنگل کی مٹی اڑتی ہے وہ مٹی بھی وہیں پر جمع ہوتی رہتی ہے، جمع ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مٹی پانی سے مل کر کے غارہ بن جاتی ہے اور غارے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور غارے کی شکل جو ہے وہی جو ایک پنڈی کی طرح بن گئی، غارے کی شکل بن گئی، ایک لوئی کی طرح بن جاتی ہے، وہ یہاں اکٹھی ہوتی رہتی ہے، اسی سے یہ خوشبو نکلتی ہے جسے مشک نافع کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے، اس سے زیادہ مہنگی خوشبو پوری دنیا میں نہ مصر میں ہے نہ قنوج میں ہے۔ مشک نافع ہے۔ یہ ہوتی کیسے ہے؟ سنو، جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ پتہ چلا کہ حضرت آدم تشریف لے آئے ہیں، ابو البشر تشریف لے آئے، تو ہرنیوں کے جو ریبڑ چر رہے تھے ان میں سے ایک سردار نے کہا چلو بھائی، زمین پر پیغمبر تشریف لے آئے ہیں، چلو ان کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا کے سگنل دے دینا، ہم تھیوری بدل دیں گے، دوسرے انداز میں دوسرے لیگ پہ چلے جائیں گے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو سبحان اللہ۔ چلو پیغمبر کی زیارت کو چلتے ہیں۔ سردار نے اپنا سر اٹھایا، چلو ہرنیوں کے ریبڑ چلو چلتے ہیں، سردار پیغمبر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو ہرنیاں تیار ہو گئی، سمجھے؟ کچھ اور ہرنیاں چل رہی تھیں، کہا چلو آپ بھی چلو، تو وہ کہا ہم نہیں جائیں گے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پہلے ہم گھاس کھا لیں اس کے بعد جائیں گے، پہلے ہم گھاس چر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے۔ کہ ہم تو جائیں گے، کہ آپ جائیں گے تو آپ چلے جائیے، ہم تو گھاس کھانے کے بعد۔ یہ جو مشک نافع ہوتی ہے نا، یہ ہر ہرن کے اندر نہیں ہوتی ہے، ہاں، یہ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہوتی ہے، ہر ہرن کی ٹنڈی میں نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ تو وہ ہرن کہنے لگے چلو چلتے ہیں پیغمبر کی زیارت کو۔ کہا آپ چلے جائیے، ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، پہلے ہم گھاس کھائیں گے بعد میں زیارت کو جائیں گے۔ پھر ان کا ٹھیک ہے آپ گھاس کھاتے رہیے، ہم تو زیارت کرنے جائیں گے۔ اور یہ زیارت کرنے حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف لے گئے، پہنچ گئے وہاں پر، حضرت آدم تشریف فرما کے یہ گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے، ہرنیاں جو ہیں گھیرا بنا کے پیغمبر کی زیارت کرنے لگی۔ حضرت آدم نے جب ان کی طرف دیکھا تو دل میں محبت اٹھی، خوبصورت جانور ہوتا ہے نا ہرن، دل میں محبت اٹھی اور محبت سے اپنے پاس بلائے، ادھر منی ادھر منی ادھر منی، میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے، میرے قریب آئیے۔ ہرنیاں حضرت آدم کے قریب پہنچ گئیں، جیسے حضرت آدم کے قریب پہنچی، حضرت آدم نے اپنا دست مبارک ان کی پیٹھ پر ایسے پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ بس حضرت آدم کا ہاتھ پھیرنا تھا، وہی پنڈی، وہی آٹا، وہی غارہ، وہی لوئی جو مٹی کی اور پسینے کی ٹنڈی میں جمع ہو گئی تھی، ہاتھ پھیرتے ہی اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ لگتے ہی پیغمبر کا، چھوتے ہی ہاتھ، اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ جب اس کے اندر خوشبو پیدا ہوئی تو یہ واپس آئے،
جیسے آپ پورا جنگل مہک گیا، خوشبو سے پورا جنگل مہک گیا۔ جب پورا جنگل مہکا تو یہ ہرن جو نہیں گئے تھے وہ ایسے سر اٹھا اٹھا کے پوچھنے لگے، ارے بھائی اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تمہارے پاس سے آ رہی ہے۔ جب قریب آیا تو کہا تمہاری ناک میں خوشبو آ رہی ہے، ہمارے پاس تو اتنی اچھی خوشبو ہے نہیں، تم وہاں جانے کے بعد اتنی اچھی خوشبو لے کر آ گئے، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی خوشبو لے کر آئیں گے۔ اب یہ بھی دوڑے، جو نہیں گئے تھے پہلے وہ بھی حضرت آدم کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو یہ بھی قریب جا کے کھڑے ہو گئے، دیدار کرنے لگے، حضرت آدم کے قریب گئے۔ حضرت آدم نے انہیں بھی بلایا، ان کے اوپر بھی ایسا ہاتھ پھیرا، لیکن ان ہرنیوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ٹنڈی میں مشک نافہ میں خوشبو پیدا نہیں ہو پائی۔ یہ واپس چلے آئے اور آ کر کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے سے خوشبو پیدا نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو ہمارے بھی ناک میں پیدا ہو جاتی۔ تمہاری ناک میں جو خوشبو پیدا ہوئی ہے وہ پیغمبر کا ہاتھ پھیرنے سے نہیں ہوئی ہے، وہ کسی اور وجہ سے ہوئی ہوگی، پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے نہیں۔ وہ ہرنیاں کہتی ہیں نہیں، جب ہم گئے تھے تو تمہیں پتا ہے بغیر خوشبو کے تھے، اور جب ان کا ہاتھ لگا تو ناک میں خوشبو پیدا ہو گئی، اس کا مطلب ان کے ہاتھ کی نسبت سے خوشبو پیدا ہوئی ہے۔ اور سنو، تمہارے اندر خوشبو اس لیے پیدا نہیں ہوئی، ہم تو صرف پیغمبر کی زیارت کے لیے گئے تھے اور تم خوشبو کے لالچ میں گئے تھے۔ سبحان اللہ، تم خوشبو کے لالچ میں گئے تھے، ہم صرف زیارت کا ارادہ لے کر گئے تھے۔ حضرات، اس کا مطلب یہ ہوا جو صرف زیارت پیغمبر، زیارت رسول کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے جاتا ہے وہ خوشبو پا جاتا ہے، اور جو مسجد نبوی میں 40 نمازوں کا ارادہ لے کر جاتا ہے وہ خوشبو نہیں پا پاتا، اسے خوشبو نہیں ملتی ہے۔ ہم تو مسجد میں 40 نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بریلی کے احمد رضا کی جب بات آئی تو کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے؟ جو لوگ بہت سارے اپنے آپ کو بنتے تھے شیخ الحدیث، بہت سارے حکیم الامت بنتے تھے، جب گئے تو حکیم الامت تھے، لوٹ کے آئے تو حکیم الامت ہی رہے۔ شیخ الحدیث گئے تھے، شیخ الحدیث ہی واپس آئے، لیکن بریلی سے احمد رضا بھی گیا تھا اور پیغمبر کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ جب گیا تھا تو دنیا نے دیکھا احمد رضا تھا، اور جب خوشبو مل گئی تو اعلیٰ حضرت بنا دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے نسبت، پیغمبر کی نسبت، یعنی تو نسبت سے جو ہے وہ عظمتیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ آج کے جلسے کی نسبت ہے، یعنی قرآن سے، صاحب قرآن سے دستار بندی ہونے والی ہے۔ پریشان نہ ہونا، جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے وہ یہ نہ سمجھے ہمارے بچوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ حضرت اللہ ابھی ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر نہیں بنا سکے، پروفیسر نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں ہے، اپنے بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنائی، یقیناً بہت بڑی بات ہے، سچ فرما رہے تھے وہ، بالکل صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر صرف جان بچاتا ہے اور عالم دین ایمان بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایمان سب سے بڑی چیز ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے مسلمان جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ علماء کرام یہ جان نہیں ایمان بچایا کرتے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بچے کو پڑھا کے محنت کر کمشنر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کمشنر۔ کیا بنا دیا؟ کمشنر۔ اب وہ کمشنر بن گیا، اتفاق سے اس باپ کا ہو گیا انتقال۔ اب لڑکا آیا، صفیں بنی، وہ صف میں کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا کہ زمین ننگی ہے اور یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، صف بنی ہوئی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صف تو بچھ نہیں رہی ہے، اپنی جیب سے رومال نکالا، زمین پہ بچھا دیا۔ پڑوس میں کھڑے ہوئے آدمی نے پوچھا بھائی صاحب آپ نے رومال زمین پہ کیوں بچھا دیا؟ تو کہنے لگا کہ زمین ننگی ہے، گندی ہے، لوگ چلتے ہیں اس کے اوپر، ابھی سجدہ کریں گے تو پیشانی پوری سن جائے گی، پوری پیشانی لت پت ہو جائے گی، گندگی لگ جائے گی پیشانی، اس لیے میں نے رومال بچھایا۔ ادھر کمشنر کہہ رہا تھا میں نے رومال اس لیے بچھایا تاکہ میری پیشانی پہ مٹی نہ لگ جائے، اور ادھر باپ کی میت پڑی ہوئی رو رہی تھی اور چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی چیخ سننے والا کون تھا؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کم وقت میں نے تجھے اتنا بڑا کمشنر بنایا اور آج تجھے یہ تک نہیں جانتا کہ
نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو نے سجدے کے لیے رومال بچھا رکھا ہے. تو یہ ہے، آپ نے اگر اپنے بچے کا حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا ہے، تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے. سمجھے؟ تمہارا بچہ بولنا تم نے سکھایا اسے، وہ بولنا سیکھ گیا، اللہ اللہ کہنا سیکھ گیا، یا رسول اللہ کہنا سیکھ گیا، یا غوث آدم کہنا سیکھ گیا، بزرگوں کے نام لینا سیکھ گیا، الف بے منگایا، آپ نے الف بے کا قاعدہ پڑھایا، اسے بغدادی قاعدہ پڑھایا، وہ بولنا سیکھ گیا الحمدللہ، اب پڑھنا بھی سیکھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے عبد المبین صاحب نے اسے قرآن پاک بھی پڑھا دیا، علامہ غفران صاحب نے اسے قرآن پاک کا قاری بھی بنا دیا، اور اب تو بحمدللہ تعالی یہاں کے قاریوں نے، حافظوں نے محنت کی، حافظ قرآن بھی بنا دیا. آپ اندازہ لگائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کا بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اب بولنے لگتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے، قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ سے باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے. تمہارا بچہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. لا دنیا میں بڑے سے بڑا امیر، لا دنیا میں بڑے سے بڑا پیسے والا جو اللہ سے باتیں کرتا ہو، لیکن آقا فرماتے ہیں جو بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صاحب قرآن، نعرہ تکبیر. اور سنو، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جب میرا بندہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں کے گناہ ہیں. دیکھیے اب آپ، یہ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو میرا بندہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اگر اس کے ماں باپ کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہوں، کتنا ڈیفرنس ہے زمین سے لے کے آسمان تک، کتنا اسپیس ہے، اس میں کتنے گناہ بھر جائیں گے. آقا فرماتے ہیں جب بچہ قرآن عظیم پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ماں باپ کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو، ادھر قرآن پڑھتا جاتا ہے، ادھر اللہ گناہ مٹاتا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہوتے جاتے ہیں، معاف ہوتے جاتے ہیں. رات کا سناٹا ہوتا ہے، دنیا پلکوں میں چھپا کر چین سے سو جاتی ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، پورا بسواں اندھیرا ہو جاتا ہے، پورا سیتا پور اندھیرا ہو جاتا ہے، سب طرف کی لائٹیں بند ہیں، سب طرف کے بلب بند ہیں، سب طرف سے روشنی منقطع کر دی گئی ہے، سناٹا ہے پورے شہر بسواں میں. لیکن اسی سناٹے میں جب کوئی آدمی اٹھ کر کے اللہ کا بندہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے، اس اندھیرے میں جب کوئی میرا بندہ اٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہے، وضو کر کے قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اور قرآن تلاوت کرتے کرتے جو اس کے دانت کھلتے ہیں اور اس کے دانتوں میں سے جو چمک نکلتی ہے، اس چمک نکلنے کے بعد میں فرشتوں سے کہتا ہوں، فرشتوں دیکھو میرے بندے کے دانتوں سے جو چمک نکل رہی ہے وہ جنت کا اجالا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. تو اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اس بندے کی دانتوں کی روشنی سے، دانتوں سے جو روشنی چمکتی ہے، یہ قرآن عظیم ہے. آپ جانتے ہیں آدمی جب قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں سمجھے، تو سب سے پہلے آدمی کی قبر میں جانے کے بعد ایک دن، دو دن، تین دن گزرتا ہے نا، 3 دن کے بعد اس کی حالت بدلنے لگتی ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے مٹی اور اس کا اثر بند، گیس وغیرہ سب ہو جاتی ہے، تو آدمی کے حسان اندر خراب ہونے لگتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز سڑتی ہے، سب سے پہلے جو چیز گلتی ہے، سب سے پہلے شرمگاہ سڑتی ہے. قبر میں سب سے پہلے شرمگاہ سڑتی ہے، آدمی گل جاتی ہے شرمگاہ، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا. آج قبر میں اللہ نے سب سے پہلے اسی کو سڑا دیا، یہی گل گئی. امام غزالی فرماتے ہیں، اور اس کی تھوڑا سا اوپر بڑھ کے پیٹ کے آنتے سڑنے لگتے ہیں، پیٹ کی
آنتیں وغیرہ سڑنے لگتی ہیں، کیونکہ یہی وہ پیٹ ہے جس نے نہ حلال دیکھا حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا۔ سود والے کے یہاں بھی کھا لیا، بیاج والے کے یہاں بھی کھا لیا، شراب والے کے یہاں بھی کھا لیا، حرام والے کے یہاں بھی کھا لیا، لوٹ کھسوٹ کرنے والے کے یہاں بھی کھا لیا، دھم پٹائی بےمانی کرنے والے کے یہاں بھی کھا لیا، تو چل میں آیا۔ اس لیے شرمگاہ کے بعد سب سے پہلے آنتیں سڑتی ہیں اور اس کے بعد پھیپڑوں سے سڑتے ہوئے حلق میں آ جاتی ہے بات، اور حلق میں آتے آتے زبان سڑتی ہے۔ ہاں یہی وہ چیز ہے جن سے آدمی گالیاں دیتا تھا، گلوچ کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، اللہ اسے پہلے سڑاتا ہے، اور اس کے بعد ناک گل کر جسم سے چہرے سے الگ ہو کر گر جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ ناک الگ ہو کے ایسے گر جاتے ہیں، یہی وہ ہے۔ کہتا ہے نا آدمی میری ناک کھڑی رہ جائے، تو اپنی ناک کھڑی رہ جانے کی وجہ سے نہ حرام دیکھتا تھا نہ حلال دیکھتا تھا، بس ناک کھڑی رہ جائے، چاہے جو ہو جائے بس ناک کھڑی رہ جائے۔ اور اس کے بعد جناب دھیرے دھیرے جو ہے ہرے رنگ کی مکھیاں آ جاتی ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں پھر اس کے بعد سفید رنگ کے کیڑے اس کے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور سفید رنگ کا کیڑا اس کے جسم کو ڈھانپتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ سارے کیڑے معاملہ بالکل صاف کر دیتے، ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، اور آدمی بالکل مٹی سے آیا تھا مٹی ہی میں مل جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے مل گئے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے آدمی کی، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آدمی کی حالت ہے۔ حضرت علامہ غفران صاحب ازہری کے تعلقات ہیں مصر میں، جامعہ ازہر میں وہاں کے پروفیسروں سے تعلقات ہیں حضرت کے۔ بسواں سے کوئی آدمی مصر جائے تو یہ پہلے سے ہی فون کر دیں گے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، یہ بہت باعزت آدمی ہیں اور یہ مہمان نوازی ان کی کریے گا، تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے حضرت آنے دیجیے، کوئی بات، پہلے ہی سے خبر کر دی۔ یا کہیں اور آپ کے تعلقات ہیں، کوئی آدمی گیا مدینہ اور آپ کے مدینے میں تعلقات، تو کہیں گے عمرہ کرنے کے لیے علامہ اکرم صاحب آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ ہاں ہاں بالکل آنے دیجیے حضرت، وہ قابل عزت ہے، ان کی عزت ہماری عزت ہے، آنے دیجیے، تشریف لے آنے دیجیے ان کو، ہم ان کی ضرور عزت کریں گے، ہر حالت میں ان کی عزت کریں گے، سمجھے؟ آپ بھیج دیجیے۔ تو یہ پہلے ہی سے پیغام وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے اپنا مزاج بنا لیا۔ ادھر حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، آقا فرماتے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، جیسے ہی حافظ قرآن قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو یہ وحی کرتا ہے، زمین کو یہ پیغام دیتا ہے لا تاکلوا لحمہ، ایک قبر یہ مٹی، یہ جو حافظ قرآن ہے یہ جا رہا تیرے اندر، خبردار اس کے گوشت کو نہ کھانا، اس کے گوشت کو نہ گلنے دینا۔ تو زمین کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ یا اللہ تیرا کلام تو اس کے سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب سب سڑ گل جاتے ہیں، سب سڑ گل جاتے ہیں، لیکن حافظ قرآن نہیں سکتا، بے شک۔ ہاں ان سے محبت بھی بڑی چیز ہے۔ حافظ قرآن سے آپ محبت کریں گے تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک۔ جب انہیں حکم دے دیا جائے گا جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان حفاظ کرام کو بھی حکم دیا جائے گا کہ تم بھی اب جنت کی طرف جاؤ، تمہارا فیصلہ جنت ہو چکا ہے، تو یہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے ایسے۔ رب فرمائے گا جنت کا مژدہ مل گیا ہے، جنت کی خوشخبری مل گئی، جاؤ جنت جاؤ۔ سبحان اللہ، کہ مولا ہم ایسے نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ یا اللہ ہمارے کچھ جاننے والے جہنم میں چلے گئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے محبت کرو، ان علماء سے محبت کرو، ان حفاظ سے محبت کرو۔ یا اللہ ہمارے کچھ جاننے والے، کچھ پہچان کے لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں، کیا تم انہیں پہچان لوگے؟ کون کون ہے؟ کہاں کیوں نہیں پہچان لیں گے؟ ہمارے پیچھے تراویح انہوں نے پڑھی ہے،
ہمارے پیچھے نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں، سبحان ہم نے اللہ۔ عقیقے کی دعا ان کے گھر جا کے پڑھی ہے، سبحان ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان ہم ہی نے پڑھی تھی، ان کے باپ مر گئے تھے تو نماز جنازہ ہم ہی نے پڑھائی تھی، ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ رب فرمائے گا تمہیں اجازت ہے جاؤ، یہ حفاظ کرام جہنم کے کنارے جائیں گے اور جانے کے بعد ایک ایک کو پہچانیں گے اور پہچان کے نکالیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ اختیار حافظوں کو دیا جائے گا، اپنے دوستوں کو نکالتے جائیں گے اور جنت میں داخل کرواتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قادری، نعرہ تکبیر۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ یہ لوگوں سے جا جا کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں بھیجئے، عشرت العلوم میں بھیجئے، اپنے بچوں کا وہاں داخلہ کروا دیجئے۔ معین الدین صاحب کیوں کہتے ہیں لوگوں سے بچوں کا داخلہ کروائیے؟ غفران صاحب کیوں کہتے ہیں مدرسے میں بچوں کا داخلہ کروائیے؟ حافظ اکرم صاحب قبلہ کیوں کہتے ہیں مدرسے میں داخلہ کروائیے؟ علم و عمل مدرسہ چل رہا ہے ہمارا بریلی شریف میں نوری مسجد میں، آپ اپنے بچے کو وہاں ایڈمیشن کرائیے، داخلہ کرائیے۔ میں سوچ رہا تھا آخر یہ کیوں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں آپ اپنے بچے کا داخلہ کرائیے؟ حضرات میں نے جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، غوث پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے اور آپ کے پیر، بڑے پیر حضرت غوث اعظم فرماتے تھے آدمی کو پکڑتے تھے، راستے میں کوئی مل جاتا تھا تو پکڑ لیتے اور پکڑ کے کہتے تھے یا قلیل العقل۔ غوث اعظم پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے کہتے یا قلیل العقل بیتک علی الدجرۃ وتموت عطشانا، اے کم عقل تیرا گھر دریا کے کنارے بنا ہوا ہے اور تو پیاسا مر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے میرا مدرسہ بغداد میں نظامیہ موجود ہے، اپنے بچوں کا داخلہ کیوں نہیں کراتا؟ اپنے بچوں کا داخلہ کرا اور فیضان مصطفیٰ سے بچوں کو سیراب کر دے، پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو علم حاصل کرتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے تھے یا قلیل العقل بیتک علی الدجرۃ وتموت عطشانا، دریا دجلہ کے کنارے گھر بنا ہوا، پیاسا مر رہا ہے، مدرسہ بنا ہوا ہے نہیں، فیضان مصطفیٰ کے چشمے ابل رہے ہیں، عشرت العلوم بنا ہوا ہے، الجامعۃ القادریہ اپنی رانائیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں تو یہ پیاسا مرنے کے مترادف ہے۔ بچوں کو بھیجئے، زیادہ سے زیادہ بھیجئے۔ غوث پاک کی بات آ گئی ہے تو بس اختصار کے طور پہ سن لو، اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، بات بھی آخری مراحل میں ہے، اس کے بعد جیسا بھی پروگرام ہوگا ویسا کر دیا جائے گا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے، لیکن مجھ کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ تم تھک گئے ہو؟ تم تھک گئے ہو کیا؟ ایمانداری سے بتانا، تھک گئے ہو کیا؟ بس آخری بات سن لو، ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث پاک کی بات آ گئی ہے نا تو یہ بھی سن لیجئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، اچھا ایک بات بتائیے، آپ ابن عربی کو جانتے ہیں؟ ابن عربی کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ جلدی بولو، ابن عربی کا نام سنا ہے؟ ایک ہے شیخ عربی اور ایک ہے ابن عربی۔ باپ کا نام ہے شیخ عربی اور بیٹے کا نام ہے ابن عربی۔ یہ 2 شخصیتیں ہیں، باپ کا نام شیخ عربی اور بیٹے کا نام ابن عربی۔ ابن عربی کو آپ جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ ابن عربی کو نہیں جانتے، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں جن کی کتابیں، جن کی تفسیریں، جن کی بڑی بڑی کتابیں علم کلام میں، تفسیر میں، فقہ میں، بڑی بڑی ان کی کتابیں، ان کی تفسیریں رکھی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لندن کی یونیورسٹیوں میں رکھی ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہاں ہمارے بچے انہیں نہیں جانتے، لیکن گورے لوگ ان کی کتابوں پر، ان کے لٹریچر پر تھیسس لکھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں اور ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پی ایچ ڈیاں کی جا رہی ہیں، اور آپ کے ذہن کو اگر نہیں جانتے ہیں تو قریب کرنے کے لیے ایک بات بتا دوں، آپ نے ارطغرل الغازی کا نام سنا ہے کبھی؟ جلدی بولو، ارطغرل الغازی کا نام سنا ہے؟ بچوں نے سنا ہے ارطغرل الغازی کا۔ ارطغرل الغازی کے پیر کا نام ہے ابن عربی، محی الدین ابن عربی۔
उर्तुगुल गाजी के, जल्दी बोलो, पीर का नाम है। उर्तुगुल गाजी का मज़ार तुर्की में ना, उर्तुगुल गाजी का मज़ार तुर्की में, बड़े मशहूर उर्तुगुल गाजी सल्तनत उस्मानिया के जो फाउंडर थे, उनके पीर का नाम है मुहीउद्दीन इब्ने अरबी। तो बेटे का नाम इब्ने अरबी, बाप का नाम शेख अरबी। शेख अरबी की कोई औलाद नहीं थी, सुनो, शेख अरबी के कोई औलाद नहीं थी। सारे लोग बोलेंगे तब मजा आएगा। शेख अरबी के कोई औलाद नहीं थी। एक दिन गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गए। हजरत, ये नहीं कहा आप मुझे बेटा दे दो, जो डायरेक्ट होगा ना, बेटा दे दो। पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे, कहने लगे हजरत कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। बस ऐसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया बस। मांग बेटा ही रहा है, लेकिन पढ़े लिखों के अंदाज अलग होते हैं ना। अब्दुल मुबीन जब कोई बात कहेंगे दूसरे अंदाज में कहेंगे, अल्लामा गुफरान कहेंगे दूसरे अंदाज में, अल्लामा अकरम साहब कोई बात कहेंगे दूसरे अंदाज में। जो पढ़ा लिखा होता है वो बात को थोड़ा सजा बना के कहता है ना। तो शेख अरबी कहते हैं हजरत कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया अच्छा। आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद लौहे महफूज को पढ़ लिया। किसको पढ़ा? लौहे महफूज किसे कहते हैं? जहां इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं, हर इंसान की तकदीर लौहे महफूज में लिखी है, वो गौसे आदम ने पढ़ दिया। तो गौसे आदम की नजरों के सामने हर वक्त लौहे महफूज रहता था। गौसे आदम फरमाते इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौहे महफूज मेरी नजरों के सामने रहता है, लौहे महफूज मेरी नजरों के सामने रहता है। एक दिन खुलफा कहने लगे हजरत वो तो कामिल वली होता है जिसकी नजरों के सामने लौहे महफूज होता है, यानी तकदीर लोगों की सामने होती है, वो बता दे कि इसकी ये तकदीर है, इसकी ये तकदीर है, इसके साथ ये होने वाला, ये कर रहा, ये कर रहा, ये करने वाला, ये लौहे महफूज में लिखा हुआ है, और आदमी बता दे ये लौहे महफूज का सामने। जैसा कि आजकल हो रहा है, तुम भिंडी खा के आए हो, तुम बैगन खा के आए हो, तुम तोरैया खा के आए हो, तुम्हारे भाई का नाम ये है, तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे भाभी का नाम ये है, तुम्हारे भतीजे का नाम ये है, तुम अभी गृह प्रवेश करने वाले हो, तुम्हारा घर बन गया है, तुम्हारा ये सब बता रहा है आदमी। आजकल नहीं बता रहा, जल्दी बोलो, आजकल बता रहा है कि नहीं बता रहा? समझे, लोग बता रहे हैं। गौसे आज़म का इन्नल्लाह तहता नजरी, बेशक लौह महफूज मेरी नजरों के सामने रहता है। खुलफा कहने लगे हजरत वो तो कामिल वली होता है जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज होता है। गौसे आज़म कहने लगे नहीं, वो कामिल वली नहीं होता जिसकी नजरों के सामने लौह महफूज होता है। खुलफा कहने लगे हुजूर फिर कामिल वली कौन होता है? वो नाक़िस वली है तो कामिल वली कौन होता है? ये नक्श विलायत है तो कमाल विलायत क्या है? बताएं हुजूर, कमाल विलायत क्या है? गौसे आज़म फरमाते हैं मेरी नजर में वो कामिल वली नहीं है जिसकी नजरों के सामने लौहे महफूज रहता है, बल्कि मेरी नजरों में कामिल वली वो है जो लौहे महफूज पे तकदीर को पढ़ ले और पढ़ने के बाद बुरी तकदीर को अच्छी तकदीर में तब्दील फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इस वाकया पे आला हजरत की नजर पहुंची तो आला हजरत ने फरमाया मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है। सुभान अल्लाह। मेरी तकदीर बुरी है तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, सुभान अल्लाह। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे आज़म से आकर शेख अरबी कहने लगे हजरत कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। गौसे आज़म ने कहा तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद ही नहीं है। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया तुम्हारे नसीब में तो कोई औलाद है। शेख अरबी कहने लगे हजरत अगर नसीब में औलाद होती तो हमें घर बैठे मिल जाती। आपके पास आने का यही मतलब तो है, अगर नसीब में नहीं है तो नसीब में लिखवा दीजिए ना। सुभान अल्लाह। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर अगर हमारे नसीब में है नहीं है तो नसीब में लिखवा दीजिए ना, समझे, लिखवा दीजिए हमारे नसीब। हुजूर गौसे आज़म मुस्कुराए, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया शेख अरबी उठो और उठने के बाद अपनी पीठ मेरी पीठ से लगा दो। सुभान अल्लाह। पीठ लगवा रहा, देखिए दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। का उठो और उठने के बाद अपनी
پیٹھ میری پیٹھ سے لگا دو. پیٹھ سے پیٹھ کیوں لگوائی جا رہی ہے؟ سنو قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان اس بات پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. ہم نے اسے جست لگاتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے جو مرد کی ریڑھ میں رہتا ہے اور عورت کے پستانوں میں رہتا ہے. جست لگاتے ہوئے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے جو مرد کی ریڑھ میں رہتا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے, اور عورت کے پستانوں میں رہتا ہے. اس کا مطلب اولاد جو ہوتی ہے وہ ریڑھ کے اندر ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہے, پیٹھ پہ ہوتی ہے. اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ عربی اٹھو اور اٹھنے کے بعد اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو. شیخ عربی اٹھے اور اپنی پشت غوث اعظم کی پیٹھ سے ملا دی. غوث اعظم نے فرمایا سنو شیخ عربی, اللہ نے میرے نصیب میں 50 اولادیں لکھی ہیں. کتنی؟ 50. سبحان اللہ. جلدی بولو کتنی؟ 50 اولادیں اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہیں, جس میں 49 اولادیں ہو چکی ہیں. 28 لڑکے اللہ نے لکھے تھے, 22 لڑکیاں میرے نصیب میں لکھی تھی. 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں, بس ایک لڑکا میری پیٹھ میں رہ گیا ہے. اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا دے اور میری پیٹھ کا بچہ اپنی پیٹھ میں لے لے. شیخ عربی نے اپنی پشت غوث اعظم کی پشت سے لگائی. غوث اعظم نے اپنا بچہ تفویض فرما دیا, شیخ عربی کو دے دیا اور فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محی الدین ابن عربی رکھ دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ میرا مانوی بیٹا ہے, وہ میرا روحانی بیٹا ہے. پیدا تو مجھ سے نہیں ہوا, تمہیں سے ہوا, لیکن وہ میرا مانوی بیٹا ہے, اس لیے اس کا نام محی الدین, اور ان کا نام محی الدین عربی رکھا گیا. اور یہی آگے جب چلے تو ارطغ الغازی کے پیر بنے. ان کی شان دیکھو, یہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں, مانوی بیٹے ہیں. جب غوث اعظم کے مانوی بیٹے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی غوث اعظم کی شان خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. بس آخری مراحل میں میری بات چل رہی ہے, ذرا زور لگا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنے بڑے مفسر بنے, انہی مدرسوں میں پڑے ہوئے تھے, ہے نہیں, انہی مدرسوں میں اتنے بڑے مفسر بنے, اتنے بڑے محقق بنے, اتنے بڑے محدث بنے. حضرت محی الدین ابن عربی, آپ اندازہ لگائیں, انہوں نے لکھی تفسیر قرآن پاک کی. اور قرآن پاک میں جب تفسیر لکھنے بیٹھے تو تفسیر لکھتے 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 قرآن پاک کی اس آیت سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ هَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. جب اس آیت پر پہنچے, محی الدین ابن عربی سورہ یوسف کی اس آیت پہ تفسیر کرتے کرتے جب پہنچے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا, اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر ہماری نشانیاں نہ دیکھتے. ہماری نشانی اگر یوسف نہ دیکھتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے. زلیخا نے تو ارادہ کر لیا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. ہوا یہ تھا کہ زلیخا حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی, 100 جان سے عاشق ہو گئی, اور طرح طرح کی تدبیریں نکالنے لگی, کسی طرح سے تکمیل خواہشات ہو جائے, کسی طرح سے تکمیل خواہشات ہو جائے. آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ زلیخا نے یہ کیا کہ 7 کوٹھریاں بنوائیں, اور 7 کوٹھریوں میں 7 تالے لگوائے, اور 7 زنجیریں لگوائیں, تالے فٹ کروائے, اور حضرت یوسف کو بلایا گیا, اور ایک کوٹھری کے اندر لے جائے گا, اس کا تالا بند کر دیا. دوسری کوٹھری کے اندر لے گئی, تالا بند کر دیا. تیسری کوٹھری میں لے گئی, تالا بند کر دیا. چوتھی کوٹھری میں لے گئی, تالا. 7ویں کوٹھری کے اندر لے گئی اور تالا بند کر دیا. اور وہاں پہنچنے کے بعد زلیخا نے تکمیل خواہشات کا اظہار کر دیا, اور جیسے ہی اظہار کیا حضرت یوسف نے جب سنا تو سنتے ہی حضرت یوسف نے وہاں سے دوڑ لگا, بھاگنے لگے. بھاگے یوسف. اس کا مطلب اگر آدمی گناہوں سے بچنا چاہے تو اللہ بھی اسے بچا لے. گناہوں کا ارادہ کبھی نہ کرنا. آج کے عظیم الشان جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا, علماء کی موجودگی میں یہ پیغام لے کے جانا, گناہوں کا ارادہ کبھی نہ کرنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نحوستیں نازل ہوتی ہیں گناہ کرنے سے. جیسے ہی زلیخا نے اپنی تکمیل خواہشات کا اظہار کیا, حضرت یوسف نے وہاں سے دوڑ لگائی, اور جب دوڑے تو دروازے کے پاس آئے
زنجیر خود بخود کھل گئی، تالا خود بخود ٹوٹ گیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف دوسرے دروازے پہ خود زنجیر کھلی، تالا کھلا، دروازہ کھل گیا، تیسرے دروازے پہ تالا کھلا، چوتھے دروازے تالا کھلا۔ حضرت یوسف، زلیخا نے دیکھا کہ یوسف تو بھاگا، پیچھے سے زلیخا نے بھی دوڑ لگا، یوسف آگے آگے زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف آگے آگے ہے، زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف آگے آگے زلیخا پیچھے پیچھے، ادھر تالے کھلتے جا رہے ہیں، یوسف نکلتے جا رہے ہیں، تالے کھلتے جا رہے ہیں، یوسف نکلتے جا رہے ہیں۔ جب آخری دروازہ کھلا، زلیخا نے لپک کے جو حضرت یوسف کو پکڑا تو یوسف تو ہتھے نہیں آئے، یوسف کا دامن پیچھے کا ہاتھ آتا۔ حضرت یوسف کے کرتے کا دامن پیچھے سے ہتھے آ گئے، جیسے ہاتھ میں آیا دامن، تو دامن پھٹ کے زلیخا کے ہاتھ میں، یوسف دھڑ سے باہر۔ یوسف آخری دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، جیسے قدم آخری دروازے کے باہر رکھا، عزیز مصر ادھر سے آ گیا، زلیخا کے ہسبینڈ آ گیا، ان کے شوہر آ گئے، عزیز مصر نے یوسف غضب کر دیا، میں نے کتنی محبت سے تجھے رکھا تھا اور کتنے پیار سے تجھے رکھا تھا اور تو نے میرے ہی گھر پہ چھاپا مار دیا۔ یوسف تو نے یہ کیا کیا؟ یوسف کہنے لگے نہ میں نے سوچا، نہ میں نے تصور کیا، نہ میں نے کچھ کیا ہے، میں جیسے پہلے پاک تھا ویسے ہی اب بھی پاک ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز مصر کہنے لگے کیا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ تو کہاں سے نکلا ہے اور زلیخا کہاں سے نکلی؟ اور زلیخا بھی اپنی تھیور بدل گئی، تھیوری بدل گئی۔ زلیخا کہنے لگی ہاں یوسف نے یہ کیا کر دیا، ہاں یوسف نے یہ کیا کر دیا۔ بل کھا گئی عورت، بل کھا جاتی ہے نا موقع پہ۔ ہاں یوسف نے یہ کیا کر دیا۔ اب حضرت یوسف بڑی حیرت میں پڑ گئے، زلیخا بل کھا گئی ایک دم سے، یہ کیا کہنے لگی۔ عزیز مصر کہنے لگے دیکھو میری بیوی بھی کہہ رہی کہ میں پہلے بھی پاک تھا اب بھی پاک ہوں، کہ تیری پاکی کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی گواہی؟ ہاں بالکل گواہی ہے، یہ زلیخا کی خالہ کا لڑکا دروازے پہ جھولے میں لیٹا، یہ 4 دن کا ہے، جا اسی سے گواہی لے لے میری پاکی کی۔ عزیز مصر کہنے لگا یوسف یہ کیسی باتیں کرتے ہو، کہیں 4 دن کا بچہ بھی بولا کرتا ہے؟ یوسف کہتے اگر میرا رب چاہے تو بے جان کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو انسان کا بچہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر میرا رب چاہے تو بے جان کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ عزیز مصر نے کہا لاؤ آزما کے دیکھا جائے، یوسف کی پاکی کی گواہی 4 دن کا بچہ کیسے دے سکتا۔ آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہنے لگا بتا بچے کس کی خطا ہے، یوسف کی خطا یا زلیخا کی خطا ہے؟ تو بچے نے پالنے میں سے 4 دن کے بچے نے جواب دیا تھا دامن اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی، یوسف کی خطا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی خطا ہے، اور دیکھا تو دامن واقعی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس واقعہ پہ پہنچے تفسیر لکھتے لکھتے ہے نہیں بلقد ہمت بھی وہم بہا لولا ان رأى برہان ربک، اس نے تو ارادہ کر لیا تھا، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر ہماری نشانیاں نہ دیکھتے۔ کاغذ رکھا، قلم رکھا، اور قلم رکھنے کے بعد محی الدین ابن عربی سوچنے لگے یا اللہ آخر 7 کوٹری کے اندر، 7 تالوں کے اندر یوسف نے اللہ کی ایسی کون سی نشانی دیکھی تھی جس نشانی کو دیکھنے کے بعد یوسف نے ارادہ تک نہیں بنایا؟ آخر وہ کون سی نشانی دیکھی تھی 7ویں کوٹری کے اندر؟ تفسیروں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب تفسیریں مطالعہ کرتے 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 آپ پہنچے تو ایک قول آپ کو ملا کہ 7ویں کوٹری کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے تھے اور دانتوں تلے انگلی دبا کے کہتے میرے بیٹے یوسف نبوت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دینا۔ یعقوب 7ویں کوٹری کے اندر پہنچ گئے اور دانتوں تلے انگلی دبا کے کہتے تھے میرے بیٹے یوسف دامن نبوت کو داغدار نہ ہونے دینا، مجھے کہہ لینے دیا جائے یہ چلا چلی والے، یہ بھوپال دلی والے ہمارے نبی کو مردہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کی خبر بھی نہیں ہے۔ ارے نادانو، جب یوسف کے باپ حضرت یعقوب 7ویں کوٹری کے اندر جا سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں یعقوب بنائے گئے ہیں، وہ مصطفیٰ بریلی میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بسوا میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ سیتا پور میں کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ یوسف کا باپ 7ویں کوٹری میں جا سکتا ہے تو ہمارا رسول پاک بھی بسوا میں آ سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 7ویں کوٹری میں پہنچ گئے تو دانتوں تلے انگلی دبا کے کہتے بیٹا یوسف نبوت کی چادر کو داغدار نہ ہونے دے. اور ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا حضرت جبریل امین تشریف لے آئے 7ویں کوٹری کے اندر اور جبریل کہتے تھے یوسف نبی ہو نبی، یوسف پیغمبر ہو پیغمبر، یوسف نبی ہو، ہے نہیں؟ حضرت جبریل امین کو دیکھ کر یوسف نے ارادہ تک نہیں کیا. اور ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کنواں پیش کیا گیا جس کنویں سے حضرت یوسف کو نکالا گیا تھا، اور وہ کنواں پیش کر کے کہا گیا یوسف یاد رکھنا اسی کنویں سے تمہیں نکالا گیا، اسی کنویں سے تمہیں نکالا گیا ہے. اب حضرت محی الدین ابن عربی یہ سوچنے لگے میں کیا لکھوں، کہ یہ لکھوں کہ یعقوب 7ویں کوٹری میں پہنچ گئے، یا یہ لکھوں جبریل امین 7ویں کوٹری میں آ گئے تھے، یا یہ لکھوں کہ کنواں پیش کر لیا گیا تھا 7ویں کوٹری، میں کیا لکھوں؟ فوراً ہی عقل نے فیصلہ کیا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جن کا مقدمہ ہے چلو انہی سے خود معلوم کیے لیتے ہیں. حضرت یوسف کا معاملہ ہے چلو یوسف سے خود ہی معلوم کیے لیتے ہیں. یوسف کوئی زیادہ دور تھوڑے ہے، وہ تو چوتھے آسمان پہ موجود ہے. رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، جشن لگاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے 7واں چوتھا آسمان پیچھے رہ جاتا ہے. ابن عربی آگے نظر آ رہے تھے. کوئی دیکھے جرمن کی طرف، کوئی دیکھے جاپان کی طرف، کوئی دیکھے امریکہ کی طرف، کوئی دیکھے چائنا کی طرف، لیکن مسلمان کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس لیے کہ مسلمانوں کی ماں نے ایسے ایسے بچے پیدا کیے ہیں جن کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے دوسرا چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد.